دونوں پہ چلے گی، دونوں برابر ہیں بالکل. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ تلوار صلی علی محمد و آل محمد. سلوات نعرہ حیدری نعرہ تلوار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم تعرف فإن المرء مخبوء تحت لسانه. صلوات بر محمد وآل محمد. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم 1442 ہجری کے عشرِ اولیٰ کی 7ویں مجلس اور 8ویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. کربلا درسگاہ انسانیت یہ ہمارا موضوع سخن، اور اسی کے ذیل میں چونکہ کربلا میں جنہوں نے قربانیاں دی ہوں وہ، یا جن کی وہ آل اور اولاد ہیں، وہ سب نے ہمیں درس دیا اور ہمیں بتلایا کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کربلا سے سبق نہ ملتا ہو. اور تعلیمات آل محمد اور تعلیمات قرآن کو کربلا کے سائے میں پہنچانے کے لیے جس قول کو ہم نے سرنامہ کلام مسلسل قرار دیا اور آج بھی اسی کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے
وہ نہج البلاغہ سے امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حالانکہ یوں تو مکمل نہج البلاغہ کلمات و ارشادات امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مجموعہ ہے، اور وہ بھی 3 حصوں میں ہے۔ نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے۔ ایک حصہ خطبات، دوسرا مکتوبات، تیسرا اور آخری حصہ جو نہج البلاغہ کا ہے وہ ہے کلمات قصار، جنہیں کلمات حکمت بھی کہا جاتا ہے۔ خطبات یعنی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقریریں فرمائی، جو اسپیچز دی علیہ السلام، جو آپ نے بیان فرمایا۔ مکتوبات ہر طرح کے، چاہے اس میں اپنا ہو یا پرایا ہو، جیسی ضرورت پیش آئی ویسے ہی میرے مولا نے خطوط لکھے ہیں، انہی کو مکتوبات یعنی لیٹرز کہتے ہیں۔ تو نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ ہوا۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے کلمات قصار، یعنی مختصر اقوال۔ دیکھیے ایک بات میں عرض کر دوں، 30 منٹ کا ہمارا بیان ہوتا ہے، وہ 2-4 منٹ ادھر یا ادھر، اس میں بھی آج ایک صاحب پر میری نظر پڑ رہی ہے، وہ پہلے ہی سے سو رہے ہیں بالکل۔ تو اپنے گھر کی نیند کو خدا کے لیے وہیں سے پورا کر کے آئیں، ابھی آواز ان تک میری نہیں پہنچی ہے۔ اب مجھے مجبوراً پڑوسی سے کہنا پڑے گا کہ اپنے پڑوسی کو ثواب میں حصے دار بنا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلیے، ابھی ہم پڑوسی تک پہنچے تھے، مگر کسی پڑوسی نے اپنا حق سمجھتے ہوئے انہیں فوراً ایک دم چونکا دیا ہے۔ لیکن اب میری ان سے یہ گزارش ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ اب انہوں نے چونکہ دیوار کا سہارا لیا، اور دیوار میں بھی ستون کا لیا ہے، اتنے مضبوط پلر کا لیا ہے، تو وہ ان کے ہلنے ہلانے سے، جھٹکے لینے سے ٹوٹے گا تو ہے ہی نہیں، مگر ان کے جو جھٹکے ہوں گے وہ تھوڑا سا میرے اوپر ضرور اثر ڈالیں گے۔ ابھی بیان شروع ہوئے 2-3 منٹ ہوئے نہیں ہیں، میں ان کو جھٹکے لگاتا دیکھوں گا تو پڑوسی سے کہوں گا جھٹکے لگا کے انہیں اٹھا دیجئے، آپ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ بھائی اگر مجلس کوئی 1-2 گھنٹے کی ہو گئی ہوتی تو ہو جاتا ہے کہ چلو نیند آ گئی ہوگی، لیکن آتے ہی بیٹھتے ہی سونا، تو اس کا مطلب گھر سکون سے نیند نہیں آئی۔ تو اب اس نیند کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب نہ کیجیے جہاں آپ کو جاگنے میں ثواب ملتا ہو، جہاں آپ کو کچھ سن کر ثواب ملتا ہو۔ سو کر نہیں ملے گا، سن کر ملے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بہرحال ذہن وہ بیدار کرنے کی طرف چلا گیا تھا، پھر مجھے اپنے آپ کو واپس لانا پڑتا ہے، ریورس گیئر میں جانا پڑتا ہے۔ پہلے دعا کرا دوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا فضائل مسائل میں ہم تو کراتے ہی ہیں، نہ جانے کس وقت کی دعا قبول ہو۔ یا اللہ اس سال جو یہ عزاداری بولے ایک دم بس اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ہو تو رہی ہے لیکن دلوں کو جو ہے وہ راحت نہیں ہے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہم چاہ کر کہنا بھی چاہیں تو کہہ بھی نہیں پاتے۔ نمبر 1 تو دیکھیے ہماری مجلس جو لائیو جا رہی ہے فیس بک پر، دنیا کا ہر انسان دیکھ رہا ہے، جو بھی یہ سب فنکشن جانتا ہے اور جنہیں پتہ ہے کہ وہ ہر اس وقت بھی ہم یہاں بول رہے ہیں، اور جس طرح آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سننے والے اسی وقت ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے بھی ہیں آپ حضرات سے کہ کربلا اس کے بعد میں ایک ڈال کر، فرسٹ ڈال کر یوٹیوب چینل کو، جن جن کے گھروں میں یہ موبائل ہیں، بچوں سے کہیے، جو بزرگ نہیں جانتے ان کے بچے سب کام کر لیتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرا دیجئے، تاکہ ذکر محمد اور آل محمد ہماری مجبوری ہو گیا ہے نا اس وقت کہ ہم بڑی تعداد میں ہم سب نہیں کر پا رہے ہیں، تو موبائلوں کے ذریعے ہی ہمارے ہاں بچے پڑھ رہے ہیں، اور موبائل ہی کے ذریعے ہم بچوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ یعنی تعلیمات آل محمد اس ممبر سے جو دی جا رہی ہے وہ موبائل ہی کے ذریعے دی جا رہی ہے، تاکہ سب جو ہے اس سے فیض حاصل کر سکیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں کچھ چیزیں نہیں کہی جاتی. اب ظاہر ہے کہ ہمارے بیان کو جہاں مولا کے چاہنے والے سن رہے ہیں وہاں حکومت کے جو افراد ہیں ان کی بھی فیس بک پر واٹس ایپ پر ہر چیز کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہیں. اور الحمدللہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں شہر لکھنؤ میں ہم کوئی انجان تو ہے ہی نہیں, تو پورے سال لوگ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں. اور ابھی بھی جب وہ عزاداری اور تعزیہ جو گھروں میں رکھنوں کے تعلق سے آیا ہی تھا بیان, اس میں ہم تھے. آفتاب شریعت قائد ملت کے بائیں ہاتھ پر ہیں. تو جو افراد ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے جو سب ہیں ان کی نظریں رہتی ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سب سن لیں, ابھی بھی سن لیں, لائیو سن رہے ہیں, بعد میں بھی سن لیں سب. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے قوانین کے اوپر عمل کرتے رہیے. اب ظاہر جس گورنمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں اور اس کے قانون کو اگر فالو نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم ہی تو کریں گے نا. اور ہم کر کے بتلاتے ہیں, ہم کر کے بتلاتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ نام حسین پر اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں پر لے جا کر زبان سے یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں. اور اس سال چونکہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں عزاداری کر لیں, اور یہ تو لائیو جا رہا ہے چونکہ گنے چنے انگلیوں پر یہ بس مختصر سی ایک افراد ہیں جو میرے سامنے ہیں, تو وہ موبائل ہی سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے. تو ہم یہ بھی کر کے دکھلا رہے ہیں اور یہ کر کے اور اس کے اوپر عمل کر کے ہم بتلا رہے ہیں کہ جہاں ہم روڈ کے اوپر بڑے جلوسوں کی شکل میں محمد آل محمد کا ذکر کرتے یعنی نام حسین لیتے تھے, ماتم کرتے تھے, اب اگر ہم سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بس جہاں جو ہے وہ مختصر طور پر ذکر حسین کر لے تو ہم یہ بھی کر رہے ہیں, مگر کر کے اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر انسان سن لے, اگر کان ہیں اور دیکھنے والے کی اگر آنکھیں ہیں تو دیکھے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں چونکہ اپنے مولا امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے, تو جسے محبت ہوتی ہے اسے جب جیسا اظہار کا موقع ملتا ہے وہ کر لیتا ہے. اگر ہمیں کبھی کبھی اپنے بچوں کو ہم گود میں لے کر پیار کرتے ہیں, کبھی کبھی جب جاتے ہیں دور سے کہہ دیتے ہیں بیٹا خدا حافظ, تو ہم ہر طور پر کربلا سے بھی محبت کرتے ہیں, حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اور چونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہندوستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو ہم بھی حسین علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے وطن ہندوستان سے محبت کرتے ہیں. جتنی محبت عزاداری سے ہے اتنی محبت اپنے وطن سے ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمیں وطن سے بھی محبت ہے, ہمیں عزائے حسین سے بھی محبت ہے, دونوں سے محبت کرتے ہیں. اور مرجائے وقت آیت اللہ لزوم آقائے سیستانی نے یہ کہہ کر ہمیں سکون دے رکھا ہے کہ ہم تو اپنے مرجع کی بات پر عمل کر رہے ہیں, جو ہمارے سب سے بڑے رہبر ہیں, ہمارے قائد ہیں, جو پوری دنیا شیعت, دنیا نہیں دنیا شیعت ان کی اطاعت و پیروی کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کے قوانین پر عمل کیجئے, اور ہم کر رہے ہیں. حالانکہ اندر سے جو ہے ہمیں ظاہر ہے کہ اگر کھل کے عزاداری کرتے تو باقی الگ ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہمیں عمل کرنا ہے تو ہمارے سامنے تو ہمارے مرجع کا حکم بھی موجود ہے اور اسی پر عمل کر رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے ہندوستان سے محبت کا اظہار کیا, تو اگر امام حسین علیہ السلام نے محبت کا اظہار کیا تو ہم تو اپنے مولا کو بھی سلام کرتے ہیں, مولا ہمارا سلام. ہم کربلا میں ہوں گے تو بھی سلام کریں گے, ہم یہاں ہیں تو یہاں سے بھی سلام کرتے. اچھا دیکھنے والے دیکھتے بھی ہیں کہ بعد مجلس ہم لوگ کیا کرتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ ابن رسول اللہ, السلام علیکہ غریب الغرباء. یہ کہتے نہیں کہتے ہم, کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ امام رضا علیہ السلام مشہد
یعنی ایران میں ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا محلہ میں ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نجف اشرف میں حرام فرما ہے، خود حضور ختم مرتبت مکے میں حرام فرما ہے، تو ہم یہ دور سے جو سلام کرتے ہیں کیا یہ پہنچ جاتا ہے؟ سلام پہنچ جائے گا وہاں؟ ہم کہتے ہیں پہنچتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا محرم سے ذرا سا پیچھے کو ہو جائیے، یعنی محرم کے مہینے سے ذرا سا پیچھے کو ہٹ جائیے، آپ دیکھ لیجئے 10 ذی الحجہ کو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، تو حج کرنے میں کیا ہمیں حکم ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچ جائیں، جانے کے بعد ہم شیطانوں کو تو پتھر ماریں، یہ تو ہوتا ہی چلا آیا ہے، چاہے وہ 3 ہو یا کچھ اور ہو، مشہور تو یہ 3 ہی ہیں بھائی۔ جب اللہ کے گھر میں جا کر 3 کو پتھر مار رہے ہیں ہم، تو اس کا مطلب 3 جو بدنام بھی ہیں اور ان کے کارنامے بھی ایسے ہی ہیں، تو جا کے وہاں پہ پتھر مار دیے ہم نے۔ اور حجر اسود کے لیے کیا ہے؟ حجر اسود کے لیے یہ ہے کہ اسے ہم بوسہ دیں، چومیں، اور اگر ہم اس کا بوسہ نہیں دے پائے چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر کیا کریں ہم؟ پھر ہم سلام کریں گے۔ اب جو جتنے فاصلے سے ہے وہیں سے وہ حجر اسود کو سلام کر لے، ہم نے چوما نہیں چونکہ بھیڑ زیادہ ہے۔ اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب کرے۔ ہم نے کیا کام کیا؟ دور سے ہی بس اپنے ہاتھ کو حجر اسود کی طرف بڑھایا اور ہم نے اپنے ہاتھ کو چوم لیا، تو ہم نے کیا کیا؟ یہ حجر اسود کو بوسہ دے لیا ہم نے۔ تو جب اللہ کے گھر میں پہنچ کر اگر تعداد زیادہ ہے اور ہم فاصلے سے ہیں اور سب سے بڑی عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم نے صرف حجر اسود کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، اپنے ہاتھ کو چوما، تو گویا ہم نے حجر اسود کو چوم لیا، بوسہ دے لیا۔ اب چاہے امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں، مولا علی نجف میں آرام فرما ہیں، امام علی رضا علیہ السلام مشہد میں ہیں، ادھر جنت البقیع ہے، ہم وہاں اس وقت نہیں ہیں، ہم یہاں ہیں، مگر وہی حجر اسود کے طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو بڑھا کر سلام کر لیتے ہیں۔ وہ زندہ ہیں، ہمارے سلام کو سن بھی رہے، ہمارے سلام کو سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تجھے سلام، تیرے خاندان کو بھی سلام۔ یا نبی اللہ سب سے پہلے آپ کو سلام، تجھے سلام، تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام۔ یہ ایک سنی شاعر عقیل نعمانی، اور اتفاق سے ہیں بھی بریلی کے، وہ وطن بھی بریلی ہے ان کا، بریلی کے ایک سنی شاعر کہتے ہیں کہ تجھے سلام، تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام۔ اب ایک زمانہ تھا جب مائک سے مجالس ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، دور تک آواز پہنچتی تھی، پڑھنے والے میں بھی ایک جذبے میں اضافہ ہو جاتا تھا، سننے والوں کی بھی اس قوت میں اضافہ ہوتا تھا۔ کل چونکہ ہم نے کئی مجالس کے ذریعے خطاب کر لیا مسلسل، اور سب سے آخری پھر ہم نے اپنے غریب خانے پر پڑھی، اور حقیقتاً غریب خانے ہی تو کہیں گے، کرائے کا مکان ہے تو غریب خانہ ہی تو ہے، اللہ میرا بھی ذاتی کرائے، وہ دین آئے پروردگار سے۔ تو آواز تھوڑا سا آج متاثر ہے، لیکن کام تو اسی سے لینا ہے، مگر آج تھوڑا سا اپنی سننے والی صلاحیت کو بڑھا دیجیے گا۔ صلوات پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تجھے سلام، تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام۔ اور میں نے جیسے ہی مجلس کا آغاز کیا تھا تو ایک صاحب کا ایک صاحب کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ ذرا وہ نیند کے آغوش میں چلے گئے تھے، ابھی میں نے دیکھا ایک صاحب نے نعرہ بھی لگا دیا، صلواتیں بھیجوا دی، ایک صاحب نے ہاتھوں کو بالکل یوں کر رکھا ہے، اور کرنے کے باوجود ان کو ہونٹ تک نہیں چلے۔ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا فیصلہ کروں یہ کون صاحب ہیں؟ کم از کم ایسی جگہ بیٹھ کر تو اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کیجئے۔ صلوات پر محمد وعلى محمد۔ ایک فقرہ کہتا چلوں، یہ جگہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہمیں عزاداری چکے اس کورونا نام کی بیماری کی وجہ سے تھوڑا سا کم تعداد اور گھٹن میں کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہے،
تھوڑا سا پریشان ہیں. اب ان لوگوں سے پوچھیں جو دیگر ممالک میں ہیں اور ایسے ملکوں میں ہیں جہاں اپنا صحیح نام بتانے پر بھی مصیبت کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو شکر ادا کیجئے کہ ابھی بھی ہم جس طرح سے بھی عزاداری کر رہے ہیں تو اگر اس طرح سے بھی کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے. کیسے شکر ادا کیجئے؟ جب صلوات کا موقع ہو صلوات پڑھ دیجئے. صلی علی محمد و علی محمد. جب مصائب آل محمد بیان کیے جائیں، کربلا والوں کی مصیبتوں کا تذکرہ ہو، رو لیا کیجئے. روتے ہیں مگر پھر کہہ رہا ہوں کیوں؟ یہ کوئی آسانی سے چونکہ ہمیں عزا مل گئی ہے، آج زحمت کا سامنا ہو رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہے. ابھی بھی ان لوگوں سے پوچھے جنہیں اتنا بھی کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. آج بھی ہم کم از کم جیسے بھی ہے کوئی بات نہیں، بیماری بھی ختم ہوگی اور اللہ ہمارے لیے وسائل فراہم کرے گا کہ ہم پھر سے کھل کر ذکر محمد آل محمد اور کربلا والوں کا تذکرہ ہم کر سکیں گے. اب بات سن لیجئے کہ جہاں تک ہم لے کے آئے تھے آپ کو کہ ہم دور سے سلام کر لیتے ہیں، ہمارا سلام وہ قبول کرتے ہیں، یہ تو تھی بات. اب وہ ایک سنی شاعر نے جو کہا وہ سن لیجئے کہ تجھے سلام، تیرے خاندان کو بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان کو بھی سلام. نبی نے ان کے نواسے نے اس کو یاد کیا، نبی نے ان کے نواسے نے اس کو یاد کیا، اسی لیے میرے ہندوستان کو بھی سلام. نبی نے ان کے نواسے نے اس کو یاد کیا، اسی لیے میرے ہندوستان کو بھی سلام. تم تو اپنے وطن ہندوستان کو سلام کرتے ہیں اور اپنے ملک کی عزت کرتے ہیں، اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، ہونے بھی چاہیے. اپنے وطن سے محبت تو ویسے بھی ضروری ہے، بس اس کا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہے ہمیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ عزائے حسین کو آپ کو جیسے کرنے کا موقع ملتا رہے آپ اسی طور پر عزائے حسین کرتے رہیے گا. آپ دیکھیں چاہے وہ کربلا میں ہو، چاہے نجف میں ہو، چاہے سامرا میں ہو، ہم سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور میں نے بھی جو مصرے پیش کیے ہیں وہ ایک بریلی سے تعلق رکھنے والے سنی شاعر کے جناب عقیل نعمانی بریلی بھی کے ہیں. یہ کہتے چلے ہم، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اور سنا بھی ہے، جنہوں نے نہ سنا ہو وہ ذرا سا اپنے ذہن کو میری آواز سے ٹچ کر دیں تو میں بتلاؤں آپ کو. بریلی کے ساتھ میں ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، کیا لکھا جاتا ہے؟ کلیئر کے ساتھ میں ایک لفظ سنا ہوگا، کیا لکھا جاتا ہے؟ اجمیر کے ساتھ میں نہ سنا ہو تو بتلا دیجئے، میں بتلاؤں کیا لکھا جاتا ہے. دیوا کے ساتھ میں ایک لفظ سنا ہوگا. کچھ یہ لفظ ایسے ہیں، کچھ شہر ایسے ہیں جن کے شہر کے ساتھ میں بعد میں ایک لفظ لگتا ہے. اب اگر میں کہوں اور آواز آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتلا دیجئے گا. بریلی کے ساتھ میں ایک لفظ لگتا ہے شریف، سنا ہے اب تو یاد آ گیا، بریلی شریف. کلیئر کے ساتھ میں ایک لفظ سنا ہوگا، رڑکی کے قریب ڈسٹرکٹ ہریدوار اتراکھنڈ میں ہے، وہ بھی بڑا مزار ہے صابر صاحب کا، وہاں پہ دنیا جاتی ہے. اس کے ساتھ بھی لکھا ملتا ہے کلیئر شریف، دیوا شریف، حضرت بل شریف. توجہ ہے میری طرف؟ اور سب سے زیادہ جو نام سنا ہوگا وہ کیا ہے؟ اجمیر. نام سنا ہے نہیں سنا ہے؟ جتنے یہ ہیں جہاں پر بھی اللہ کے خاص بندے آرام کر رہے ہیں وہاں لکھا ملے گا، کانوں کو سننے کو ملے گا، اجمیر شریف، کلیئر شریف، بریلی شریف، دیوا شریف. مگر نجف کے ساتھ جو آپ کو سننے کو ملے گا وہ لفظ شریف نہیں ملے گا، نجف اشرف. کہاں ہے؟ میں تبھی تو کہتا ہوں تھوڑا کم از کم یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے آنے سے پہلے آپ حضرات یہاں آ جاتے ہیں، لیکن یہ صبح کا وقت ہے، تھوڑا سا اس میں انسان کو نیند آتی ہی ہے، نیند آ جاتی ہے، لیکن اتنی سستی نہ کیجئے کہ کام کی بات بھی نکل کے چلی جائے. آگے بڑھا رہا ہوں میں. کلیئر شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، سب شریف. اور نجف اشرف، یہ اگر نجف پہ پہنچ جائیں تو نجف صرف نجف نہیں بلکہ اشرف کہلاتا ہے. کربلا میں پہنچ جائیں تو کربلا صرف کربلا نہیں بلکہ کربلائے محلہ کہلاتی ہے. متوجہ ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ جتنی بلندیاں ہیں وہ ساری بلندیاں ان کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہیں. یہ بلندیوں کو بھی بلندی عطا کرتے ہیں.
یہ بلندیوں کو بھی بلندی عطا کرتے ہیں، اور جتنے ان کے ناموں کے ساتھ میں شریف لگتا ہے وہ یہ بتلا دیتے ہیں کہ جتنے بھی چاہے وہ عقیدت مند ہوں، چاہے وہ طریقت والے ہوں، چاہے وہ صوفی ہوں، چاہے وہ ان کو ولی کہا جاتا ہو، یہ سب وہ ہیں کہ ان سب کا رشتہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ آپ دہلی جائیے، دہلی آپ کو مزار ملے گا مشہور، کس نام سے ہے مزار؟ حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نظام الدین اولیاء، دنیا جاتی ہے ان کے مزار پر بھی، امام باڑہ بھی ہے اس کے اندر، ان کا بھی آپ شجرہ جا کر دیکھیے، لکھا ملے گا۔ اجمیر جائیے، خواجہ معین الدین چشتی جن کی عقیدت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کربلا سے مشہور ہے، ان کا شجرہ بھی آپ جا کر دیکھیے۔ جیسے آپ جنتی دروازے سے اندر جائیں گے، داہنی طرف ایسے یوں رخ کر کے دیکھیے گا، لکھا ملے گا، چاہے ان کا دیکھ لیجئے، ان کا دیکھ لیجئے، اوروں کا دیکھ لیجئے۔ آخر میں جا کر جو نام ملے گا، چاہے امام حسن ہو، چاہے مولا علی ہو، آخر میں جا کر ملے گا کہ ان سے منسوب ہے۔ اما جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کی بارگاہ کے کیا جلوے اور کرامات ہوں گے؟ صلوات اور محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو وہ ہستیاں ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس لفظ ہستی یا شخصیت سے بڑا لفظ چکے ہے نہیں، اس سے بڑا لفظ ہوتا وہ کہہ دیتے کہ جن کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی فضیلتیں، ان کا شرف، ان کی بزرگی بس خدا جانے، نبی جانے، ہمیں تو بس جتنا بتلا دیا گیا ہے اتنا ہم جانتے ہیں۔ یہ اتنے بلند ہیں کہ بلندیاں ان کے قدموں کو بوسے دیتی۔ اور ان کے دروازے پر دنیا آتی ہے۔ کل کی جو میری انشاءاللہ گفتگو ہوگی، یوں تو میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں اسی بارگاہ میں، اسی لکھنؤ میں سہروزہ مجالس جو ہیں وہ ابتدا سے انتہا تک جناب شہزادی ام البنین کی تاریخ کہیے، سیرت کہیے، معجزات کہیے، کرامات کہیے، اسی کے تعلق سے میں نے پیش کی تھی۔ کل کی گفتگو چونکہ 8 محرم ہوگی، انہی کے فرزند سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہوگی، تو انشاءاللہ گفتگو جو ہوگی وہ شہزادی ام البنین علیہ السلام سے منسوب ہوگی۔ تو یہ بات تو میں کل عرض کروں گا کہ یہ کس قسم کی بارگاہ ہے اور کیسے یہاں آپ اپنی جبین عقیدت کو خم کریں، اور کس طریقے سے یہاں سے دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے یہاں سے لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں، یہ کل عرض کروں گا۔ بس آج بات کو تمام کیے دیتے ہیں مصائب کے ان فقروں کے ساتھ کہ آج کا دن جو ہوتا ہے وہ شہزادہ گلگوں قبا، سبز قبا، فرزند امام حسن مجتبی، یعنی ایک یتیم سے منسوب ہوتا ہے۔ حساس سا لفظ کہا ہے میں نے، کہ وقت آخر جب ان کے بابا کا وقت آخر تھا، یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، تو آپ نے اپنے بیٹے کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا۔ ہم لوگ بچوں کے گلوں میں دعائیں یا قرآن پڑھ کر دم کرنا یا قرآن کی ہوا دینا یا تعویذ یا حفظ جواد اس لیے اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، ان کے گلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو۔ لیکن امام حسن مجتبی نے جو اپنے بیٹے حسن کے بازو پر تعویذ باندھا، وہ حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے باندھا تھا تاکہ اگر کہیں کوئی دشواری یا کوئی امر مشکل پیش آئے یا کسی کام میں رکاوٹ کا سامنا ہو تو میرا بیٹا اس تعویذ کو کھول لے۔ کربلا میں وہ وقت آیا کہ جب قربانی
یہاں پیش کی جا رہی تھی اور شہادتوں کا بازار گرم تھا۔ قاسم سے ان کی والدہ نے کہا، جناب ام فروا نے، بیٹا قاسم، کہا میرے لال جاؤ اور جا کر اپنے چچا سے اجازت لے کر ان کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ ماں نے کہا، پیغام کو لے کر اپنے چچا کی بارگاہ میں آئے اور کہا، چچا مجھے اجازت دے دیجیے۔ چچا نے کہا، میرے لال میں کس طرح سے تجھے اجازت دوں؟ جب میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنے بھائی حسن کی زیارت کر لوں تو میرے لال میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا، اگر تم چلے گئے تو میرے لال حسن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میرے پاس کیا ذریعہ ہوگا؟ دیکھیے یہ میں نے اس منزل تک آپ کو اس لیے پہنچایا۔ اب بتلائیے کہ یتیم ہے، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں کہہ رہی ہے میرا لال اپنے چچا سے اجازت لو، جام شہادت نوش کرو، جب تک میں تمہیں خون میں نہایا ہوا نہیں دیکھوں گی تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔ چچا کہہ رہے ہیں میرے لال قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، اب یہ بتلائیے ایسے میں ایک لاچار اور بےکس کیا کرے؟ قاسم ابن حسن خیمے کی تناب سے ٹیک لگا کر جانب آسمان متوجہ ہوئے اور کہا، اے خالق تو بتلا دے کہ ایسے میں کیا کروں؟ ماں کہتی ہے اجازت لے لے۔ چچا کے پاس گیا، وہ کہتے ہیں کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، ایسے میں قاسم کہتے ہیں میرے رب تو بتلا دے۔ جناب قاسم ابن حسن اسی قسم پرسی کے عالم میں تھے، اسی تذبذب میں تھے، اچانک یاد آیا کہ وقت آخر میرے بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میرے لال قاسم جب کوئی مشکل سامنے آئے تعویذ کو کھول لینا۔ قاسم کو یاد آ گیا کہ اب میری مشکل کا حل سامنے آ گیا، تعویذ کو لیا، کھولا، پڑھا، پیغام جس کے نام تھا ان کی جا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میرا مولا اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھتا جاتا ہے نیچے نیچے آنسو بہاتا جاتا ہے، لکھا تھا، اے حسین، اے میرے بھائی، میں تو میدان کربلا میں نہیں ہوں گا مگر میرے لال قاسم کو میری طرف سے اذن وغا دے دینا۔ حسین نے تحریر کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اب جو نظریں بھر کر قاسم کو دیکھا تو اب کچھ کہنے کا نہیں تھا موقع، بس قاسم سمجھ گئے کہ چچا خاموش ہیں اور یہ خاموشی اجازت کا اشارہ بن رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو قریب بلایا، بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، پیار کرتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، پیار کرتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، اللہ عزائے حسین کو کھلی فضا میں کرنے کا ہمیں موقع نصیب کرے، پروردگار تمام تر عزاداروں کی حفاظت کرے، اللہ ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھے۔ بس چند فقرے مصائب تمام روتے روتے دعا کر لیا کیجئے، جو آپ کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو انہیں ایسی بارگاہ میں آنے کے بعد جب رونا آ جائے مصائب کربلا سن کر تب دعا کر لیجئے، اور اگر کوئی بے خیالی ہے، ذہن کہیں اور ہے، اگر رونا نہ آ سکے تو کم از کم اپنے زانو پر ہاتھ مار لیا کیجئے، سینے پر ہاتھ مار لیجئے اور درد بھری آواز بلند کر لیجئے تاکہ مصیبت زدگان میں آپ کا شمار ہو جائے کہ ہم کربلا والوں کی مصیبتوں کو ہم سن رہے ہیں اور ان کی مصیبتوں کو سن کر ہم گریہ کر رہے ہیں۔ دو تین فقرے مصائب تمام۔ قاسم سمجھ گئے کہ چچا اجازت دے رہے، کہا میرے لال قاسم جاؤ تمہیں اجازت دیتا، چلے جاؤ۔ اجازت ملی، قاسم کو آراستہ بھی کر دیا۔ کتنے برس کا سن ہے بتلاؤں میں؟ یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر میں ماں اگر کسی اپنی اولاد کو دیکھتی ہے، بالخصوص وہ ماں اپنی ایسی اولاد کو کہ جس اولاد کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، اس اولاد کے اندر اپنے مستقبل کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ میرے لیے سہارا ہے، یہ میرے شوہر کی نشانی ہے۔ 13 برس کا سن ہے جناب قاسم کا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، ہر غم سے اللہ محفوظ رکھے۔ اور اس سن کے اندر ماں کہہ رہی ہے میرا لال جا رہا ہے،
ہائے میرا لال خون میں نہا کے آئے گا. یہ ہوتا ہے جذبہ. یہ ہے کربلا کی خواتین. یہ ہے درس کربلا کہ دین کے بر اولاد کو قربان کر دو. آراستہ کر دیا اور کہا جاؤ خدا حافظ. جا رہے ہیں قاسم. وہ فقرے سن لیجئے کہ جو مجھے بذرا سا ایک آخری منزل کے لیے میں نے سوچا تھا کہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا تاکہ آپ کے آنسوؤں میں اضافہ ہو جائے. اللہ اسی غم کے طفیل میں ہم کو ہر غم سے محفوظ رکھے. قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا. قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا. قاسم نے دشمنوں کو تقسیم تو کر دیا مگر ایک منزل وہ آئی جب قاسم نے ایک آواز بلند کی. جب وہ آواز بلند کی, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا, وقت تمام ہو رہا ہے. ادھر آواز کو سنا, چچا دوڑتے ہوئے چلے, ادھر حسین پہنچے. حسین کے پہنچنے سے پہلے ظالموں کے گھوڑوں کو دوڑایا گیا کہ یہ حسن کی نشانی ہے. اتنی دیر میں حسین دوڑے, حالانکہ بڑی تیزی میں میرا مولا قاسم کی آواز کو سن کر مختلف کربلا میں گئے کہ لاؤ جا کر اپنے بھتیجے کی لاش کو اٹھا کر لاؤ. مگر جتنی دیر میں حسین وہاں پہنچے گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا, لاش کو پامال کر دیا گیا. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم تقسیم ہو گئے. اب جو حسین گئے آواز دی, اے میرے لال قاسم, اے میرے لال قاسم, اے میرے لال قاسم. ہائے قاسم تقسیم ہو گئے. حسین نے چاہے چٹائی بچھائی ہو, چاہے آبا کو بچھایا ہو, لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا, گٹھری کو کاندھے پر رکھا. اب جو گئے ہیں خیمے میں, بیوہ بھاوج کی نظر پڑی, کہا میرے لال کا لاشا نہیں آیا. شاید ایک خیال ہو, یہ میرے لفظ ہیں کہ تصور ہوا ہوگا, ہائے میرا لال یتیم تھا, میرے لال کا لاشا آیا کیوں نہیں. مگر جیسے ہی حسین نے گٹھری کو رکھا, اب جو کھولا بیویاں رونے لگی. ماں آگے بڑھی, آگے بڑھ کر ہائے قاسم کے ٹکڑے دیکھے اور کہا میرے لال قاسم, تیری ماں نے تیرا دودھ بخش دیا, تو نے حسین کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا. یہ کربلا کی مائیں ہیں جو قربان ہوتا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما, قیدیوں کو رہائی عطا فرما. مولا کا چاہنے والا کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہو, پروردگار سب کی حفاظت فرما. جو دوسرے ملکوں میں روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے لیے ذاتی مکانات کے انتظامات فرما. جن کے گھروں بیٹیاں جواں ہیں معبود آسانی کے ساتھ ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتوں کے انتظامات فرما. یا اللہ ہم سبھی کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. اے میرے معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ تمام تر عزاداروں کی اور عزاداری حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما. مراج اعظام کی عمروں کو دراز فرما. میرے معبود کوئی غم نہ دینا سوائے غم کربلا کے. اے میرے معبود دعائے آخری یہ ہے, حضرت ولی عصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سبھی کو مولا کے ناصر و شمار فرما. ماتم حسین.